السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ ہم اپنے حفظ کی ابتدا کریں گے، اور اس میں ہم لوگ سب سے پہلے جز 30 کو کور کریں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ریلیونٹ سورہز ہیں نا، جیسے سورۃ ملک ہے، سورۃ رحمان ہے، سورۃ یاسین ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے کور کریں گے۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے سورۃ النبا ہے، جز 30 کی پہلی سورت۔ اور میں نا بس ہم لوگ نا ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف متن کو حفظ کریں گے، بس عربی پڑھ لی اور مطلب نہیں سمجھا۔ اس کا کوئی نا یعنی یہ نیکیاں تو ملیں گی، لیکن ہمارے فہم یا پھر ہمارے عمل میں پھر اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم لوگ بس قرآن کو یاد کر رہے ہیں، یہ ہوگا۔ ہم بس نا تھوڑا سا چھوٹا سا نا اس کا جو تھیم ہے، جو صورتوں کی تھیم ہے، اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جانی ہے۔ تو اور ہاں، ہم لوگ حفظ جو ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ کریں گے، یعنی اگر میں ایک آیت کو پڑھ رہی ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائی کر رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پاز کر کے آپ نے اس کو دہراتے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ آیت یاد نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سورۃ النبا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور بات، یہاں پر ہمارا فوکس تجوید نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کچھ آیتوں کو پراپر تجوید سے نہ پڑھوں یا کسی رول کو اس کا پراپر ٹائم نہ دوں، تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا فوکس چونکہ اس کے ہے حفظ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صحیح نہیں پڑھیں گے۔ پروناؤنسیشن ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ٹھیک رہے، بس جو قواعد ہیں نا، جیسے نون ساکنہ میم ساکنہ کے جو قواعد ہیں، ریلیونٹ کو چھوڑ کے جو مائنر سے قواعد ہیں، ان پر ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوگا، ہمارا فوکس یاد کرنے پہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون، عما يتساءلون، عما يتساءلون، عما يتساءلون، عما يتساءلون، عما يتساءلون۔ کوشش کریں گے کہ ایک آیت ہم 5 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 5 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے ایک بار پڑھیں گے، اور پھر ہم اگلی آیت دیکھیں گے۔ تو یہ 5 یا 6 مرتبہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ ہر آیت کو ہم لوگ 5 ٹائمز پڑھیں گے، اور جس پر زیادہ مشکل ہوگی کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا زیادہ یاد کر لیں۔ عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم۔ اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں اس کو اما یتساءلون نہیں پڑھی، عن النبأ العظیم نہیں پڑھی، اس طرح سے نہیں پڑھی۔ یہ پروناؤنسیشن اور اس پر فوکس کرنا آپ کو زیادہ ضروری ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ بیسک قاعدے اگر نہیں بھی کرتے تجوید کے، یعنی موٹی باتوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو میں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قرآن کا ہر جو حرف ہے نا، اس کی پروناؤنسیشن ڈیفرنٹ ہے۔ ہر لفظ کی ہر حرف کی ہر لیٹر کی جو ساؤنڈ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اب الف کی ساؤنڈ جو ہے وہ عین سے مختلف ہے۔ عین جو ہے وہ ہم لوگ اپنے مڈل تھروٹ سے، وسط حلق سے نکالتے ہیں۔ یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر آپ کچھ ٹھنڈا کھاتے ہیں، کوئی آپ نے منٹ والی کوئی چیز کھائی ہے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز نکلتی ہے، تو یہ وہ والی جگہ ہے، اور یہیں سے ہم لوگ عین نکالتے ہیں اور ہا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے نا کوشش کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کو نا جس طرح میں پروناؤنس کر رہی ہوں اس طرح اگر پروناؤنس نہیں بھی ہوتا، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس کے قریب پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایفرٹ پٹ ہی نہیں کرنا،
اما یتساءلون پڑھ لیا، ان النبأ العظیم پڑھ لیا، ایسے نہیں. کوشش کریں کہ آپ اس طرح سے پڑھیں پروناؤنس کریں جس طرح سے میں کر رہی ہوں. اور ہاں وہ والی حدیث کا میں آپ کو نا نمبر بھی بتاتی ہوں اس حدیث کا. اچھا، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4937 ہے. یہاں پر اس کو میں نے انگلش میں شیئر کیا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن اگر یہ ہوگا، یعنی مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس نے اپنے دل سے میمورائز کیا، دل سے یاد کرنا، یعنی اس کے معنی پہ اس نے تدبر کیا اور اس کو کوشش کیا کہ وہ اس کو عمل میں لایا. یاد کرنا بس یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کو زبانی کلامی یاد کر لیا، اس کے دل میں اترا ہے. میمورائزز بائی ہارٹ، اس کے دل میں اترا ہے قرآن، یعنی اس نے اس کے اوپر اثر کیا ہے قرآن کے الفاظ نے. تو وہ جو شخص ہے وہ معزز نوبل فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ایسے فرشتے جن کا رینک بہت بلند ہے، بہت عزت والے مکرم فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا، ان کی کمپنی میں ہوگا. جیسے ابلیس تھا نا، ابلیس کو بھی جو عزازیل اس کا پہلا نام ہے، وہ بھی فرشتوں کی کمپنی میں تھا. کیوں اپنی عبادت کی بیسس پہ. تو یعنی اس کو ہائی کمپنی دی گئی تھی، بہت اچھی اس کو نوبل اینجلز کی کمپنی دی گئی تھی. تو ایسا شخص جو قرآن کو دل سے یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور ایسا شخص جو کہ قرآن کو یعنی کوشش کرتا ہے، ایگزرٹس ہمسیلف، وہ جد و جہد کرتا ہے، سعی کرتا ہے قرآن کو صحیح طرح سے یاد کرنے کی، لیکن وہ اس میں اسٹیمر ہو رہا ہے، وہ اس میں یعنی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، اس سے الفاظ ہو سکتا ہے کہ پروناؤنس نہ ہو رہے ہو نا، یعنی کسی حرف کی اس سے صحیح طرح سے ادائیگی نہ ہو رہی ہے. تو ایسا شخص جو ہے اس کا ڈبل ریوارڈ ہے، ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی ایک شخص جو ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کہ لینینٹلی پڑھ رہا ہے قرآن کو، اور ایک ایسا شخص ہے جو کہ بہت مشکل فیس کر رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈائلیکٹ ڈیفرنٹ ہو، اس کا ایکسنٹ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہو سکتا ہے نا. تو ایسا جو شخص ہے لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. تو اگر آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی، میں تو آپ کو یہ بولوں گی کہ آپ بیسک جو حروف کی پروناؤنسیشن ہے وہ سیکھ لیں. اگر نہیں آپ نے سیکھی، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سیکھنے کا، بس حفظ ہی کرنا ہے، تو پھر آپ میرے ساتھ بس کوشش کریں جس طرح سے میں پڑھی اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون. ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو پڑھنے کی صحیح طرح سے. اور میری اپنی کوئی تجوید اتنی پرفیکٹ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جس کو تجوید بہت اچھی آتی ہے وہ میری مسٹیکس نکال دے. یہ جو تجوید کی فیلڈ ہے نا، یہ بہت ایک براڈ فیلڈ ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ ماہر ہیں تجوید کے، تو آپ کو اگلے شخص کی جو کہ کلیم کر رہا ہے کہ تجوید کا ٹیچر، آپ کو اس کی مسٹیکس بھی نظر آ سکتی ہیں، کیونکہ ہر ایک نے دوسری طرح سے سیکھا ہوتا ہے. تو میری اپنی تجوید کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، بس میں کوشش کرتی ہوں کہ الفاظ کو صحیح طرح سے پروناؤنس کر لوں. تو آپ بھی کوشش کریں، اور آپ سے ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے ڈبل اجر ہے انشاءاللہ. اچھا، تو یہ 5 آیتیں آج کی، بس ہماری 5 آیتیں ہیں. اور
یہ مکی صورت ہے. مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی نا, اور ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی یعنی اس کے اندر 3 بیسک چیزیں ہیں اسکالرز بتاتے ہیں. پہلا تو اس کے اندر توحید ہے, دوسرا اس کے اندر رسالت ہے, اس پر ایمفسس ہے, اور تیسرا آخرت پر ایمفسس ہے یعنی انذار ہے. تو یہ مکی قرآن کا ایسنس ہے زیادہ تر. تو اب یہ جو صورت ہے یہ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا کس بات سے, اور یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. دے آر آسکنگ یو اباؤٹ سم تھنگ. کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ النبأ العظیم, کوئی بڑی خبر کے بارے میں. اور وہ بڑی خبر اسکالرز کہتے ہیں وہ قیامت کی خبر ہی ہے. اور اس کے بارے میں, اس بڑی خبر کے بارے میں, نبأ العظیم کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اور یعنی جو مکہ کے لوگ تھے, جو مشرکین تھے, نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے جب یہ میسیج پریزنٹ کیا تو ان کے لیے اس چیز کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا. اچھا, میں آپ کو مولانا مودودی کا بتاتی ہوں کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے پرسیو کیا. انہوں نے بولا کہ جو پہلا جو پوائنٹ ہے نا, جو میں نے آپ کو بتایا مکی قرآن کا, توحید سم ہاؤ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے ڈائجسٹ کرنے کی, کیونکہ وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے نا, لیکن ایک سپریم پاور پہ, ایک بڑی جو ہستی ہے جو کہ سب سے ہائی ہے, اس پہ وہ بلیو کرتے تھے. اپنی دعاؤں میں وہ لوگ اللہ کا لفظ یوز کرتے تھے, اللہ کو پکارا کرتے تھے. دے نیو کہ ایک سپریم بینگ ہے, ان چھوٹے لا سے بڑا ایک خدا ہے, اور اسی خدا کو انہوں نے پکارا تھا جب ابرہا نے اس کے اوپر اس کے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی تھی نا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو انہوں نے اللہ کو خالصتاً پکار کے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ تو اپنے اس گھر کی حفاظت کر. تو یہ چیز چلو ان کو سمہاؤ پتہ تھی. نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ان کو ایز اے پروفٹ وہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے, لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ٹرسٹ وردی ہیں, ان کو ہم لوگ جانتے ہیں, بس ان کا یہ جو میسیج ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سم ہاؤ ان دونوں چیزوں سے وہ لوگ فیملیئر تھے, سم ہاؤ, مکمل طور پہ نہیں. لیکن یہ جو تیسری بات تھی نا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے, یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو اسی کے بارے میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے. وہ لوگ نبی علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی, لے آؤ کب آ رہی ہے. اور یعنی نا گروپس بن گئے ہوئے تھے, کچھ لوگ بلیو کر رہے تھے, یعنی مسلم صحابہ جو تھے وہ اس پہ بلیو رکھتے تھے, مشرکین اس پر بلیو نہیں رکھتے تھے, تمسخر اڑاتے تھے, مذاق کرتے تھے, تنگ کیا کرتے تھے مسلمس کو اس بات سے چھیڑ چھیڑ کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلا نہیں, یقیناً یہ ان قریب جان لیں گے, سیعلمون یہ جان لیں گے. یہ جو سین ہے نا شروع میں, یہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے, ان قریب, اور فیوچر میں یہ لوگ جان لیں گے. پھر ایمفسس کے لیے ثم کلا سیعلمون, انہیں جلد معلوم ہو جائے گا, سرٹنلی یہ لوگ جان لیں گے. اور کس کے بارے میں؟ یعنی جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, النبأ العظیم کے بارے میں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان قریب یہ اس چیز کا حق ہونا, یعنی قیامت کا حق ہونا, اس کا واقعہ ہونا, یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اپنی آنکھوں سے جان لیں گے. تو یہ 5 آیتیں ہم نے کی ہیں. اور ایک اور چیز کہ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیت جو ہم لوگ کریں گے نا, اس میں نیچر کی بات کی ہے. مکی قرآن میں یعنی قیامت جو ہے, قیامت کا بیان یا آخرت کا بیان, یہ چیز ایک شخص کے اندر انسٹل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے یہ ہمارے دین کا ایک رکن ہے, آخرت پر ایمان. کیونکہ جب انسان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوتا ہے نا کہ میں نے جا کر اس کا جواب دینا ہے, جیسے کہ آپ کسی ملک کا قانون بھی لے لینا, کسی ملک کا قانون اگر بہت اچھا ہے تو کوئی شخص چوری کرتے ہوئے ڈرے گا, کیونکہ اس کو اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز نظر آئیں گے کہ میں نے اگر چوری کی تو میری اگلی 7 نسلوں کو اس کا بھگتنا پڑے گا, اگر زیادہ ہی برا کوئی قانون ہے تو, یا پھر مجھے جیل جانا پڑے گا, یا پھر میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو وہ پہلے کانسیکوینسز کو دیکھے گا, پہلے وہ سوچے گا کہ اس چوری کرنے سے مجھے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. یہ ہم اپنی ریئل لائف میں کرتے ہیں نا. تو پھر جو آخرت ہے, جو ایک ابدی زندگی ہے, اس کے بارے میں ایک انسان کے اندر یہ چیز انسٹل کرنا, یہ بات اس کے ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کیونکہ اگر ایک شخص کے اندر گاڈ کانشیسنس ہوگی تو وہ کوئی برا کام کرنے سے, گناہ کرنے سے ڈرے گا کہ میں نے کل جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو یہ چیز بڑی اہم تھی کہ لوگوں کے دل میں یہ چیز ڈالی جائے
تاکہ وہ اللہ کی خیشیت ان کے دل میں بڑھے، گاڈ کانشیسنس ان کے دل میں بڑھے. اور یہی معرفت کی کنجی ہوتی ہے، یعنی گاڈ کانشیسنس جو ہے اٹ از دا کی ٹو نو اللہ. ہم جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنے ہر معاملے میں کانشیس رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، تو یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے، ایک سٹیپ ہوتا ہے جو ہم لوگ کور کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں، کلوزنس پانے میں. اور یہ حلاوت ہوتی ہے ایمان کی. تو یہ چیز بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ آخرت پر بلیو کرے. اور مشرکین چونکہ وہ لوگ تو ڈینائل میں تھے، وہ تو ریفیوٹ کرتے تھے اس چیز کو، اس کا انکار کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، میں نے کیا زمین کو فرش کی طرح نہیں بچھایا، والجبال اوتادا، یعنی نشانیاں گنوائیں، فزیکل فینومینا آف نیچر میں غور کرو، میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کر دیا، تم دیکھو کہ یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. زمین کا فرش کس نے بنایا، یہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح کس نے گاڑا زمین میں، تمہارے جوڑے کس نے بنائے، تمہارے لیے رات کو کس نے بنایا، سکون کا باعث. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کوسچن کرتے ہیں، تاکہ کوسچن کرنے سے ہوتا ہے انسان سے کوسچن کیا جانا، تو اس کی لاجک ٹریگر ہوتی ہے. انسان کا ریشنل جو مائنڈ ہے، اگر ہم اس سے کوسچننگ کریں تو اس کی لاجک ٹریگر ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے اللہ کا مشرکین کو جھنجھوڑنے کا، کہ اپنے لاجک کو ہاتھ مارو، اپنی عقلوں کو ہاتھ مارو، یہ تمہیں نشانیاں نظر نہیں آ رہی، یہ سب کچھ اگر تم کیا تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ تم نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز تم لوگ نہیں پروڈیوس کر سکتے، زمین کو تمہارا اختیار نہیں ہے زمین میں سے کچھ نکالنے کا، نیٹ تھرو آؤٹ دا قرآن یہ مثال اللہ نے دی ہیں، تمہارا اختیار نہیں ہے، تو پھر تم لوگ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہو کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے، یہ نشانیاں تمہارے ارد گرد، تمہارے گرد و نواح میں رکھی ہیں، وہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ کس قسم کا ڈینائل ہے یہ؟ تو یہ ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑا ہے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ہم لوگ پھر اگلی کلاس میں اگلی 5 آیتیں حفظ کریں گے. ایک بار ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، ساری کو پڑھ لیتے ہیں، 5 آیتیں جو ہم نے کی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ 5 آیتیں ریپیٹ کر کے انشاءاللہ آپ حفظ کیجیے گا. السلام علیکم.